بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، اس وقت دو مختصر سے ٹاپکس پر تھوڑی تھوڑی بات ہوگی. پہلی بات، انسان کو اپنی زندگی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں، فیصلے کرنے ہوتے ہیں، قدم اٹھانا ہوتا ہے کسی بھی چھوٹے یا بڑے کام کے متعلق. انسان کو اپنی زندگی میں ہزاروں مقامات پر قدم اٹھانا ہے، فیصلے لینے ہیں، تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے. کس کس موضوع پر کا موضوعات ہزاروں ہیں. ایسے وقت میں انسان کیا کرتا ہے؟ جب بھی انسان کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے، چھوٹا یا بڑا، تو انسان کیا کرتا ہے اور کیا اور کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ کرتا یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے، سوچ کر کے پلاننگ کرتا ہے، اور دوسرا کام کرتا ہے جاننے والوں سے، ماہرین سے، ہمدردوں سے مشورہ کرتا ہے. خود سوچتا ہے، ہمدردوں سے مشورے لیتا ہے. یہ دونوں کام ٹھیک ہے. جب بھی ہمیں کوئی قدم اٹھانا ہو، چھوٹا یا بڑا، خود بھی سوچیں گے اور جاننے والوں سے رائے بھی لیں گے. سوچنے اور جاننے والوں کی رائے کے بعد پھر انسان کوئی فیصلہ کر لیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک تیسری چیز اور بھی ہے جس کو اکثر لوگ نہیں کرتے، اور وہ بہت اہم ہے اور ضرور کرنی چاہیے. وہ تیسری چیز کیا ہے؟ حدیث کی سب سے مشہور کتاب بخاری شریف میں حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح سے ہمیں قرآن سکھاتے تھے، اسی طرح سے اللہ سے مشورہ کرنا بھی سکھاتے تھے. اس کو کہتے ہیں استخارہ کرنا. کان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا القرآن. اللہ کے نبی ہمیں استخارہ کرنا ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے. استخارہ کے معنی اللہ سے مشورہ کرنا. تو لہذا جب بھی انسان کو کوئی مسئلہ ہو، چھوٹا یا بڑا، مثلا فرض کیجئے اللہ حفاظت فرمائے کوئی شخص بیمار ہو گیا، اب پہلے یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس کا علاج یہاں کریں گے یا باہر لے جائیں گے. سوچیں گے بھی، مشورے بھی کریں گے، اپنے سورس کو بھی دیکھیں گے، پیسے کی گنجائش بھی دیکھیں گے، بیماری کی کنڈیشن بھی دیکھیں گے، ڈاکٹروں کا حال بھی دیکھیں گے. سوچتے سوچتے آخر میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے کہ صاحب علاج یہاں کرنا ہے یا باہر کرنا ہے. لیکن ساتھ میں تیسری چیز اور بھی کر لینی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ سے مشورہ. اس اللہ سے مشورہ کرنے کو کہتے ہیں استخارہ کرنا. یہ ایک مثال میں نے عرض کی. فرض کیجئے ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ کہیں پڑھنے کے لیے جائے، تو بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہیے یا نہیں، پھر کہاں بھیجنا چاہیے، یا سبجیکٹ کون سا سلیکٹ کرنا چاہیے. تو جیسے ہم سوچیں گے اور دوسروں سے مشورے کریں گے. ہو سکتا ہے بچے کے جو ٹیچر سر ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا مناسب رہے گا بچے کو کون سا سبجیکٹ ہم دلوانا. سوچنا اور دوسروں سے مشورہ کرنا دونوں دنیا میں رائج ہیں. تیسری چیز ایک اور ہے، اور وہ تیسری چیز اللہ سے مشورہ کرنا. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ نعمت، یہ دولت بھی عطا فرمائی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان بہت سارے غلط فیصلے کرنے سے بچ جاتا ہے. بہت سارے غلط فیصلے کرنے سے انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی گائیڈنس جو ہوگی وہ تو آپ ہوگی، اس میں تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. جیسے انسان پچھتاتا ہے میں نے یہ کام کیا مگر مشورہ نہیں کیا، میں نے یہ کام کیا مگر ٹھیک طرح سے سوچا نہیں تھا. اور کبھی ایسا ہوگا کہ بہت سوچ کر قدم اٹھایا، بہت مشورے کے بعد قدم اٹھایا، اور اس کے باوجود پریشانی آ گئی. تو تیسرا یہ کہ صاحب ہم نے اللہ سے مشورہ نہیں کیا تھا. کاش ہم نے یہ چیز بھی کی ہوتی تو شاید یہ مصیبت نہ آتی، شاید یہ پریشانی نہ آتی، شاید ہمیں یہ نقصان نہ ہوتا، شاید ہم اس غلط راستے پر نہ پڑے ہوتے. مثلا تقریباً ہر گھر میں مسئلہ آئے گا کہ بچوں کے رشتے کرنے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اور نوجوانوں کو اپنے رشتے کرنے ہیں. تو والدین کو اولادوں کے، اور جوان بچوں اور بچوں کے اپنے. تو جیسے ہم 10 چیزیں کریں گے، معلومات کریں گے، سوچیں گے، مشورے کریں گے، لڑکے اور لڑکی کے بارے میں ڈاٹا معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اندر تک کی بات معلومات کے جان، ایسے اللہ سے مشورہ کہ استخارہ کریں، استخارہ کرنے میں مناسب رہے گا یا نہیں،
ٹھیک رہے گا یا نہیں. اور استخارہ کرنا کوئی مشکل عمل نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کر کے وہ دعا جو اللہ کے نبی نے سکھائی وہ دعا پڑھنی چاہیے، چاہے ہاتھ میں کتاب لے کر پڑھیں چاہے زبانی پڑھیں، دونوں اجازت ہے. اور اس کے بعد پھر یا اللہ میں نے اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ تو اس دعا میں جو کلمات ہیں وہ میں سناتا ہوں. اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ آپ کے علم میں اس معاملے میں خیر کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، وہ خیر میں چاہتا ہوں. آپ اپنے علم کی بنیاد پر جو خیر آپ جانتے ہیں وہ خیر مجھے راستہ دکھا دیجیے. وہ استقدرک بقدرتک، اور آپ کو ہر چیز کرنے کا اختیار ہے، ہر چیز پر قادر ہیں آپ، تو میں آپ کی اس قدرت کی بنا پر درخواست کرتا ہوں کہ وہ چیز میرے لیے مہیا کر دیجیے. ابھی چیز بتائی نہیں، واستقدرک واسألک من فضلک العظیم، اور آپ کے بڑے فضل سے میں سوال کرتا ہوں. اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک بفضلک العظیم فانک تعلم ولا اعلم. آپ ہر چیز جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا ہر چیز. لا فانک تعلم ولا اعلم. اللہم ان کان ھذا الامر خیرا لی فی دینی، یا اللہ یہ جو قدم میں اٹھانے والا ہوں اگر یہ میرے بہتر ہے، میرے دین، میری آخرت، میری دنیا، میری صحت، ہر چیز کے لیے بہتر، فقدرہ لی، یہ لکھ دیجیے میرے لیے، اس کے پانے کے راستے میرے لیے مہیا کر دیجیے، وہ سور سے مجھے عطا کر دیجیے. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، یا اللہ اور یہ جو قدم اگر یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، میری صحت کے لیے، میری معیشت کے لیے، میری دنیا کے لیے، میرے آخرت کے لیے، آج یا آئندہ اگر یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے اسے ہٹا دیا، وَاصْرِفْ عَنِّي، اور اس کام کو بھی مجھ سے دور کر دیجیے. اور پھر میرے سامنے چونکہ مسئلہ ہے تو جہاں میرے لیے خیر ہو وہ خیر مجھے عطا کر دیجیے. یہ دعا کا ترجمہ آسان والا ہے. اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک بفضلک العظیم فانک تعلم ولا اعلم. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیرا لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فیسرہ لی، وان کنت تعلم ان ھذا الامر شرا لی فی دینی ومعاشی فاصرفنی عنہ واصرف عنی واقدر لی الخیر فی ما کان وحیث ما کان. یہ دعا چاہے دیکھ کر کے پڑھیں چاہے زبانی پڑھیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی پڑھ نہیں سکتا تو ترجمہ پڑھیں، اللہ ہر زبان کو سنتے ہیں. بس اب میں اس ٹاپک کو ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی اللہ نے ایک بچہ دیا ہے، بچہ بھی دودھ پی رہا ہے اور وہ بہت نازک کنڈیشن میں ہے. ادھر سے ہم 2 میاں بیوی ہیں، گھر میں کوئی نہیں، اور میں ملازمت میں نکل جاتا ہوں، شام کو دیر سے آتا ہوں، ڈیوٹی میری تھوڑی ٹف ہے، تو صبح کو 9 بجے نکلنا ہے، شام کو 5-6 بجے پہنچتا ہوں. گھر میں اکیلی بیوی ہے، ادھر سے اس کا بچہ ہے، اور وہ ساتھ میں کمزور بھی ہے اور سرجری بھی آئی ہے. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ دوسرا بچہ کنسیو ہو گیا. اب کہنے لگا بڑا مشکل ہے، ایک طرف سے بچے کو دودھ پلانا ہے، ادھر سے عورت کمزور ہے، سرجری بھی آئی ہے، ادھر سے دوسرا بچہ ٹھہر گیا. تو میں نے کہا پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ تو بعض دفعہ آدمی کہہ نہیں پاتا. تو میں نے کہا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو میں کیا کروں اسے، اب کیا کریں ہم؟ تو میں نے کہا کیا کرنا ہے وہ پوچھو، کیا کرنا چاہتے ہیں وہ پوچھو. تو یہ بولے کیا، میں سمجھ گیا کہ یہ کہہ نہیں پا رہا ہے. میں نے کہا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا ایبارشن کرنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اپنا تو نہیں بتا سکتے، دین اللہ کا ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ دین اللہ کا، اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا قانون وہی ہے. تو اس لیے جو کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ جو کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں، اس کنڈیشن میں ایبارٹ کرنے کی اجازت ہے 4 مہینے سے پہلے. جو کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں، ایبارشن کرنا جرم، یہ قتل کرنے کے قریب ہوگا، اور اگر جان آ گئی ہو پھر تو قتل ہے یہ. لیکن جو کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں، اس کنڈیشن میں بچہ ایبارٹ کرنے کی اجازت ہے. جب آپ کو ضرورت ہوگی میں کتابوں کا ریفرنس بتاؤں گا کہاں کہاں لکھا ہوا ہے. یہ تو ہے مسئلہ، لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کرو، کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے وہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کو بتایا استخارہ اس طرح سے کرو کہ یا اللہ اجازت تو ہم کو مل گئی ہے شریعت میں، مگر ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا اب آپ ہی گائیڈنس میں، ٹھیک ہے نا. اگلے دن صبح گیا، کہنے لگے جناب میں نے عجیب خواب دیکھا. میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہمارے آنگن میں سن فلاور کا پودا ہے اور پھول نکل چکا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے، اور دوسرا پھول تیار ہے، وہ ٹور ہے کلی کی شکل میں، اور میرے ہاتھ میں کنچی بھی ہے. تو میں نے کہا اب کہنے لگے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کیا سمجھے؟ شکل یار آپ کیا سمجھے؟
سبحان اللہ. تو میں نے کہا آپ فیصلہ کریں خود. کہنے لگا ہم نے توبہ کی, نہیں کریں گے, کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے ہاتھ کی کینچی نہیں چلائیں گے. میں نے کہا یہ آپ کا فیصلہ ہے. میں نے تو ساری شکلیں بتا دی. 3-4 سال کے بعد وہ صاحب آئے, کہنے لگے یہ ہے وہ بچہ جس بچے کو ہم ابارٹ کرنے والے ہیں. بس یہ ٹاپک ختم ہو گیا. استخارہ کرنے کا طریقہ کوئی مشکل نہیں. سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں, پھر دعا. اور بعض دفعہ بڑے کام کے لیے ہفتوں تک لوگ استخارہ کرتے ہیں. ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں جو بہت بڑی مثال ہے, بہت ہی بڑی مثال ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ آپ نے کیا, یہ حدیث ہے. اس دنیا میں کسی بھی شخص کی ہر بات اور کسی بھی شخص کا ہر ایکشن کہیں ریکارڈ نہیں ہو سکا, ہو بھی نہیں سکتا ہے. کسی نبی کی ہر بات ریکارڈ میں نہیں ہے, کسی نبی کا ہر ایکشن ریکارڈ میں نہیں ہے. حتیٰ کہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے پن میں کوئی آپ نے ایسا کام کیا جس میں آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا کرنے کو, ہو گیا. ارادہ نہیں تھا کرنے کو, ہو گیا. مثلا آپ سو گئے اور سوتے ہوئے آپ کو کھراٹ آ گیا, یہ نیند آ گیا. یہ نبی کا ایکشن, اس کو بھی ریکارڈ میں رکھا, اس کو بھی لکھا جاتا ہے کہ حضور نے اس طرح سے کھراٹا لیا تھا. یا مثلا فرض کیجئے آپ برش کر رہے ہیں صبح اور اتفاق سے آپ نے دیکھا زبان بہت خراب ہے, تو آپ نے برش کو زبان پر لگایا, تو زبان پر برش پر لگا تو یہ بھی ہو گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا, اور مسواک کرتے ہوئے آپ نے زبان پر مسواک لگایا تو آپ نے یہ جو ہوا یہ بھی ریکارڈ گیا. اللہ اکبر. اور بخاری میں حدیث ہے, بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کر رہے تھے اور اس طرح کر رہے تھے جیسے آپ کو وومیٹنگ ہو رہی ہے. یہ تعبیر کر رہے ہیں, وہ سمجھ, یہ صحابی کا لفظ ہے, حضور کا نہیں ہے, صحابی بیان کر رہے ہیں. کانوں ہوتا ہوا, ایسا لگتا ہے جیسے الٹی آ رہی ہے. پھر آپ کرتے یہی لفظ عین وہاں حدیث میں موجود ہے, بخاری میں حوالہ دے رہا ہوں وضو کے بعد میں. تو اللہ کے نبی کی ہر چیز ریکارڈ ہے. یہ ریکارڈ کیسے ہوا کہ صحابہ نے جو سنا اس کو یاد رکھا, جو دیکھا اس کو یاد رکھا, اور تھا یہ صحابہ کے پاس. اب کچھ صحابہ چاہتے تھے سارا ہم نوٹ کر لیں, اپنے اپنے کا صحابہ نوٹ بھی کر لیتے تھے, لیکن حکومت کے لیول پر حدیثوں کو جمع کرنے کا کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت عمر بن خطاب نے 1 مہینے تک استخارہ کیا کہ میں پورا ڈپارٹمنٹ بنا دوں گا, اور پورے ڈپارٹمنٹ میں اچھا, حضرت عمر بہت عجیب انسان گزرے ہیں, انسانی تاریخ کے عجیب انسان. آپ اسے اندازہ کریں, حضرت عمر عراق کبھی نہیں آئے, لیکن عراق جب فتح ہوا تو مدینہ میں بیٹھ کر انہیں بتایا فلاں جگہ شہر بساؤ, فلاں جگہ شہر بساؤ, فلاں جگہ سے نہر نکالو, اریگیشن کا یہ انتظام کرو, سڑکیں فلاں جگہ سے بنیں گی. چنانچہ ان کی مدینے سے جگہ بتائی کوفہ شہر بسا, مدینے سے جگہ بتائی بصرہ شہر بسا, بغداد اس سے پہلے سے تھا. عراق کبھی نہیں آئے, اور اریگیشن کا وہ نظام جو آج کی حکومتیں کرتی ہیں, فاروق اعظم نے اس زمانے میں کیا تھا جب دنیا کی کسی بھی حکومت کے بعد اریگیشن کو کوئی نظام نہیں تھا. تو خیر عجیب انسان گزرے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ میں ڈپارٹمنٹ بناؤں گا, ساری حدیثیں ریکارڈ ہو جانی چاہیے. 1 مہینے تک استخارہ کیا, استخارہ بھی انکار آ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا, نہیں معلوم اللہ کی کیا مسئلہ ہے. اس لیے صحابہ کے زمانے میں حدیثیں باقاعدہ ریکارڈ نہیں ہوئی, لیکن اب خطرہ تھا نا حدیثیں ختم ہو جائیں گی دنیا سے. اس کے بعد کا زمانہ ایسا آ گیا کہ اس وقت حدیثیں ریکارڈ ہو گئی, اور پھر وہ حدیثوں موجود ہیں. تو میں مثال بتا رہا ہوں استخارہ کرنے کی. تو بعض دفعہ چھوٹا معاملہ ہوتا ہے تو 1 دن کا استخارہ کافی ہے, بڑا معاملہ ہوتا ہے تو زیادہ ہفتوں تو لوگ استخارے کرتے ہیں. بہرحال یہ اس میں ہم سب کے لیے جو میسج ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ تک بات پہنچ گئی. دوسری بات جو اس وقت میں عرض کروں گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میرے بھائی, دنیا میں ہر انسان کو ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی مشکلات آئیں گی. ایسے ہی جیسے ہر جوان کو تیار رہنا چاہیے بڑھاپا آئے گا, جیسے ہر موسم والے کو تیار رہنا چاہیے چلے کران آئے گا, سردیاں ہوں گی. جیسے ہر سردی گزارنے والے کو یقین ہے کہ آئندہ گرمیاں آئیں گی, پسینہ نکلے گا, ایسی ہر انسان کو ذہن تیار رہنا چاہیے زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکلات ضرور آئیں گی.
ان مشکلات کو آپ مصیبت کا نام دیں، مشکل کا نام دیں، پریشانی کا نام دیں، لیکن آئیں گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ دنیا میں نے جنت نہیں بنائی، یہ دنیا ہے، لیکن اس کو جہنم بھی نہیں بنایا۔ جہنم میں صرف غم ہی غم ہوں گے اور جنت میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ دنیا نہ جہنم ہے نہ جنت ہے، تو یہاں خوشیاں بھی ملیں گی اور پریشانی بھی آئیں گی۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں زندگی ایسی گزاروں کہ مجھے زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہ آئے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، چاہے کتنے ہی سورسز کیوں نہ جمع ہو جائے۔ حتیٰ کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا ایک آدمی کے پاس اگر ہوگا تو اس کو پھر پریشانیاں ضرور آئیں گی، کچھ نہ کچھ آئیں گی۔ بلکہ جس کے بعد جتنے وسائل، کبھی کبھی اس کو اتنے ہی مسائل بھی ہوتے ہیں، جس کے بعد جتنے سورسز اتنی اس کے لیے پریشانی بھی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا، فلاں آدمی جناب اپنی مرضی سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اس کو 10 مرتبہ پہلے کھانے کو چیک کرنا ہے تب صاحب کو کھانا ملے گا، تو یہ بھی مستقل پریشانی ہے، کوئی وہ آزاد نہیں ہے اپنے کھانے پینے میں۔ اور کچھ نہیں تو یہ غم تو رہتا ہی ہے، کرسی چھن جائے گی پھر کیا ہوگا، تو غم تو رہتا ہی ہے۔ تو خیر میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ پریشانیاں کا سامنا کرنے کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے۔ پریشانی نہ آئے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اگر پریشانی آ گئے تو چونکہ اب ذہن پہلے سے تیار تھے، اس لیے اس پریشانی کے اثرات اتنے نہیں آئیں گے جتنے اثرات اس وقت جب آپ تیار ہی نہیں تھے۔ تیار نہیں تھے تو اب جب پریشانی آئے گی تو گھٹے ٹک جائیں گے، اور جب ہم ذہناً تیار تھے، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی، آپ بہت ذہین ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے فیل ہو جائے، آپ بہت اچھے ڈاکٹر، آپ بہت اچھا علاج کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد ڈاکٹر علاج فیل ہو، آپ بہت اچھا کاروبار کر سکتے ہیں لیکن بڑے جناب کبھی کبھی ماہر ڈرائیور سے بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو پریشانیوں کا سامنا کبھی نہ کبھی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو سمجھ لیجیے اصل یہ ہے کہ پریشانیاں کم سے کم 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں کو سمجھ لینا ہے۔ پریشانی کبھی آئے گی ہم کسی گناہ میں ہیں، کسی غلط کاری میں ہیں، اور پریشانی آئے تو اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ تو جب پریشانی مجھے ہے یہ پریشانی سزا ہے یا نہیں، تو مجھے فوراً اپنی زندگی کو چیک کرنا ہے۔ اگر میری زندگی میں کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو سدھارنے کے لیے اللہ نے سزا دے دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، دنیا میں میں تمہیں کچھ سزائیں دوں گا تاکہ اس بڑی سزا سے تم بچ جاؤ۔ تو کبھی پریشانی ہوگی، اس کو کہہ سکتے ہیں یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ہے بھی وہ سزا ہے۔ پریشانی کی دوسری قسم وہ ہے کہ انسان گناہ میں بالکل نہیں ہے لیکن کسی کا ظلم ہو رہا ہے، تو ایسا بھی ہوگا کہ غلطی ہمارے اندر کچھ نہیں لیکن انسان کا ظلم ہے، جیسے نبیوں پر، جیسے صحابہ پر، جیسے بے شمار انسانوں پر۔ تو غلطی میرے اندر کچھ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب ایک انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو پریشانی آئیں گی، اور وہ ظالم کی طرف سے ظلم کی پریشانی ہوگی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ظالم بھائیوں کی بھی مدد کرو، مظلوموں کی بھی مدد کرو۔ تو صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ، ظالم کی مدد، مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے، ظالم کی کیا مدد کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرو، یہی اس کی مدد ہے۔ ہو گئی دوسری قسم کی پریشانی۔ تیسری پریشانی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ شانہ بڑی پلاننگ کے ساتھ بندے پر ڈال دیتے ہیں، اور اس کا مقصد ہوتا ہے بندے کی آزمائش کرنا، یہ کچا ہے کہ پکا، یہ سچا ایمان والا، ایمان تو ہے، اعمال بھی ہیں، لیکن میں آزماؤں گا، اس کو مصیبت ڈالوں گا۔ خوشیوں میں تو یہ میرا فرما بردار بندہ رہا، اب میں تھوڑی پریشانی ڈالوں گا کسی بھی قسم کی، میں یہ دیکھوں گا میرا فرما بردار رہے گا یا نہیں، اس کی زبان پہ میرے متعلق کیا تبصرہ آئے گا، اس کے دل میں میرے متعلق کیا کیا خیالات آئیں گے، اس کا رویہ بدل جائے گا یا ویسا ہی رہے گا، کبھی اس لیے پریشانی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُم، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، ضرور تمہیں میں آزماؤں گا، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال کا نقصان ہوگا، صحت خراب ہو جائے گی، لاس ہو گیا، کسی نے ظلم کیا، پریشانیاں آ گئی، وہ میری طرف سے آزمائش ہوگی، اور میں یہ دیکھوں گا تم صبر کر رہے ہو یا نہیں، اگر تم نے صبر کیا تو بشر الصابرین، میری طرف سے بہت مبارک تمہیں۔ پھر آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کو مصیبت آ گئی اور وہ دیکھتے ہیں کہ مصیبت مجھ پر آئی، اللہ کا فیصلہ یہی ہے، تو مصیبت میں وہ اپنے ذہن کا توازن نہیں کھوتے، مصیبت میں وہ برے خیالات اپنے دل میں نہیں آنے دیتے، اور پریشانی میں غلط تبصرے زبانوں پر نہیں آنے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جب میں کسی بندے پر مصیبت ڈالوں گا اور وہ ویسا کھرا نکل گیا جیسا اسے نکلنا چاہیے، تو پھر میری طرف سے اس میرے بندے پر درود،
ادھر سے اللہ میں فرما رہے ہیں کہ درود بھیجو نبی پر، یہاں فرما رہے ہیں میرا درود اس بندے پر. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات، ورحمت رحمت، واولئک المہتدون، اور یہ لوگ ہدایت پر ہیں. میں یہی دیکھنا چاہتا تھا، کچے ہیں پکے ثابت ہو گیا. اسی کا بات کو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آپ سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو میں آزمائش میں نہیں ڈالوں گا، میں چیک کروں گا، تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالوں گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے تم صحیح مومن ہو. صرف ایمان والی سب راحت اور خوشی کے ماحول میں ہی تم مومن ہو، یا مصیبت میں بھی تم مومن رہو گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. مصیبت ڈال کر کے مجھے پتہ چل جائے گا کون کچا ہے اور کون پکا ہے. جو پکا ہے وہ اس میں بھی پکا ہی رہے گا، اور جو کچا ہوگا وہ فوراً سرنڈر کر کے پیچھے ہٹ جائے گا، کہنے لگا یا اللہ میں تو نیک تھا، مجھے کیوں مصیبت آ گئی، مجھے کیوں مصیبت آ گئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف بڑے مائل ہیں، بڑے جھکے ہوئے ہیں تب تک جب تک خوشیاں ہیں، اور جو ہی پریشانی آ گئی تو بولتے ہیں نہ سنا کہ نہ، وہ ایک دم پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو تم ایسا مت بننا. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شانہ مصیبت ڈالتے ہیں، اس میں ایک اہم ترین مصلحت ہوتی ہے. وہ مسئلہ جلدی سمجھ میں نہیں آتی. وہ کیا؟ اللہ یہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے اٹیچ ہو جائے. یہ تو اٹیچ تو ہے ہی، کہا نہیں اٹیچمنٹ میں تھوڑی کمی ہے، تو یہ اور اٹیچ ہو جانا چاہیے مجھ سے. اس اٹیچ کرنے کے لیے اس کو پریشانی ڈال دیں گے. اب یہ پریشانی جو ہے آ جائے گی تو اب یہ بلکتا ہے اور دعائیں کرتا ہے رات کی تنہائیوں میں، تو یہ اس کا رونا اور بلبلانا اور تڑپنا اور پریشان ہو جانا کہ اللہ، اور ساتھ میں دوسروں میں سے دعائیں، خود بھی دعائیں ہر وقت دماغ میں، خدا ہی اس پاس حال کرو خدا. یہ سب اسی لیے ہے تاکہ بندہ اللہ سے اٹیچ ہو جائے، اور یہ اٹیچمنٹ چالو رکھنے کے لیے اللہ جلدی مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں. اور جب رزلٹ آ گیا کہ ہاں صاحب اٹیچمنٹ مضبوط ہے، اس کے بعد اچانک وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے اور آدمی حیرت بنے معجزے کو میں آپ نے سمجھی کس کو مسئلہ، میری سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ کیسے آپ ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے. لہٰذا کھٹ سے یہ نہیں کہنا چاہے پریشانی آئے میری سمجھ میں نہیں آتا میں نے کون سے گناہ کیے، یہ چلا کھٹ کر اس بنا یہ ہے میں آج پریشانی مشہور سمجھ میں کون گناہ کر میری سمجھ میں نہیں آتا میں نے ایسے کون سے گناہ کیے، مصیبت میں مصیبت، یہ بھی پریشانی یہ بھی پریشانی. چنانچہ ایک صاحب کو میں ایک دفعہ دیکھا تو اللہ عالم زندہ ہے، یہ وفات ہو گئی، تو اس کو ماسک وہ لگا ہوا تھا، آکسیجن سلنڈر لگا ہوا تھا، آکسیجن سلنڈر لگا ہوا تھا. تو جب ہم اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے تو وہ مجھ سے کہتا ہے کشمیری زبان میں میں کیا غلطی ہے اس کا، خدا ان کیا اترو یہ مصیبت میں. اس کے بعد پھر وہ مجھے بتائیے میں نے کیا جرم کیا تھا تو اللہ نے مجھے مصیبت ڈالی. پھر وہ کہتا ہے وہ خدایا میں کیا اس میں کروں. پھر کہتا ہے مجھے یہ ظلم آپ نے کیوں ڈالا. جملہ اس نے ساتھ یہ بولا وہ کیا نمبرس، یہ جملہ میں نے پہلی مرتبہ سنا، اس سے پہلے میں نے یہ جملہ نہیں سنا تھا یہاں کشمیری میں. وہ کیا نمبرس. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار پریشانی آتی ہے دنیا میں، اب اس کے بعد تھوڑے اللہ کے ساتھ. تو خیر ہم نکل گئے وہاں سے. یہ ہے وہ پریشانی آنے پر بے قابو ہو جانا، پریشانی آنے پر غلط تبصرے کرنا. اور یہاں شہر میں ایک آدمی کے ہم گئے، اسی طرح سے جمعے کی نماز پڑھ کر کے ہم گئے. میں ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن وہاں ان دوستوں نے کہا کہ اس کا سو خبریں بیمار شخص کی عیادت کے لیے، میں نے کہا ضرور جائیں گے. چلے گئے وہاں. میں تو چونکہ واقف نہیں تھا ان سے، تو جو ہمارے ساتھ آدمی تھے انہوں نے اسے کہا ہے کیا حال ہے، تو بہت غصے کے ساتھ اور اللہ سے ناراض ہو کر کے کہتے ہیں میں کیا حال ہے بول میں کیوں سامنے میں کیا مصیبت رو خدا. اس نے کہا چلو اللہ تعالیٰ رحم کرے، دمن ہے مجھے رحم ہی چاہیے نہیں چاہیے. اس نے کہا چلو اللہ تعالیٰ شفا کرے، کہنے لگا مجھے شفا بھی نہیں چاہیے. اس نے کہا چلو اللہ تعالیٰ ایمان عطا کرے، ایمان. اب فوراً یہاں سے ایک اور آدمی کے پاس پہنچے. نے کہا وہ کینسر پیشنٹ آخری سٹیج، ڈاکٹروں نے لاعلاج کیا، گھر میں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، نیند بھی نہیں ہے. تو میں نے پوچھا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام. میں نے کہا کیا حال ہے، کہنے لگا اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا کھانا کچھ کھا پاتے ہیں، کہنے لگا مشکلاً 2 لقمے، وہ بھی ہضم نہیں ہوتے. اب تو شکر، اس کو بھی شکر. میں نے کہا رات کو آرام، کہنے لگے ساری رات چھت کو دیکھتا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی ہے، مشکل سے 15-20 منٹ سو پاتا ہوں. اب تو شکر. کہتا ہے اس پر بھی شکر. میں نے کہا درد، کہنے لگا کبھی سخت پین ہوتی ہے
اور کبھی پین ختم ہو جاتی ہے، مگر اللہ کا اس پہ بھی شکر ہے۔ پھر میں نے کہا یہ بچے کہنے لگے ساری رات کھڑے رہتے ہیں، خدمت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اس پر بھی شکر۔ اور میں نے کہا 5 سوالوں کے جواب میں اس شخص نے شکر پڑھا، حالانکہ 5 سوالوں کا جواب نیگیٹو تھا، لیکن اس نے پازیٹو لے کر کے کہا ہر چیز پر شکر، ہر چیز پر شکر ہے۔ تو میرے بھائی ہر مصیبت کو ہم اس کھاتے میں نہ ڈالیں کہ یہ گناہوں کی سزا ہے، کبھی یہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا۔ اور اگر یہ مصیبت کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو اس کا کیا کرتا ہے، جو ہی پریشانی آئے گی فوراً چیک کرنا ہے میری حالت کیا ہے۔ اگر میں کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں پھر یہ مصیبت اللہ کا فیصلہ ہے، یا میرا درجہ بلند کرنا ہے، یا مجھے کوئی نعمت عطا کرنی ہے، یا مجھے تیاری کی جا رہی ہے، تیاری کی جاتی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں لیکن کیپیسٹی نہیں ہے تو اس کو مصیبت پر ڈالنا ہے، اور مصیبت پر ڈال کر کے اس کے اندر جب طاقت پیدا ہو جائے پھر وہ نعمت پہ عطا کروں گا۔ اس کے علاوہ اس میں اور بہت سارے فلسفے ہیں۔ یہ سارا مضمون جو میں نے عرض کیا وہ قرآن کریم میں الگ جگہ بکھرا ہوا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور بھی تمہیں آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی بھی چیز سے، پریشانی، خوف، ٹینشن، بیماری، نقصان، لاس، جان چلی گئی، جوان بیٹا مر گیا، بیوی مر گئی، کوئی نہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میری طرف سے خوشخبری صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبت کا ایک آیت، دوسری آیت مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہیں مصیبت آ رہی ہے تمہاری کمائی، تمہارے جرموں کے نتیجے میں ہے۔ مَا أَصَابَ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، میں بہت سارا معاف کر کے پھر تھوڑی سی سزا دیتا ہوں، ورنہ جتنی سزا مجھے دینی چاہیے اتنی میں نہیں دیتا ہوں، بہت سارا معاف کر کے تھوڑی سی سزا دیتا ہوں، یہ گناہوں والی سزا۔ اور تیسری والی قسم ہے ظلم، کہ وہ کسی کی طرف سے ظلم آ رہا ہے اور ظلم کی وجہ سے پریشانی آ گئی۔ یہ ظلم کس کی طرف سے؟ یہ دفتر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، یہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمسایہ ہو سکتا ہے، یہ کلیگ ہو سکتا ہے، یہ اوپر والا ہو سکتا ہے، یہ پارٹنر ہو سکتا ہے، کسی کا یہ ظلم ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ بات سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے اور اللہ غافل بیٹھے میں کون کیا ظلم کر رہا ہے، میں وقفہ دے رہا ہوں، میں ڈھیل دیتا ہوں کچھ عرصے کے لیے، اور اس کے بعد پھر جب میں پکڑ لوں گا تو بچ نہیں سکو گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو یہ سارا فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔